اب آپ نے اپنے حصے کا آدھا کام تو کر دیا ہے، اب آپ نے ان کے اوپر جو آپ کے علاقے کے ایم این ایز اور ایم پی ایز منتخب ہوئے ہیں ان کے اوپر پریشر کریٹ کر کے رکھنا ہے اور ان سے 3 مطالبے رکھنے ہیں جب بھی ان سے ملاقات ہو، بلکہ ملاقات رکھنی ہے، یہ بھول نہیں جانا، مطلب وہ لوگ تو نہیں آئیں گے اب آپ کے پاس. اور تیسرا اور سب سے امپورٹنٹ کام آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے ان سے یہ کہنا ہے کہ ہمیں ہاں جی میرے عزیز ہم وطنوں، سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے 8 فروری کو نکلے اور اپنا ووٹ کاسٹ کیا. اچھا، اب ریگارڈلیس اس کے کہ آپ نے جس کو ووٹ کاسٹ کیا وہ جیتا یا ہارا، اب آپ کے علاقے سے جو ایم این ایز اور ایم پی ایز منتخب ہوئے ہیں، اب آپ نے اپنے حصے کا آدھا کام تو کر دیا ہے، اب آپ نے ان کے اوپر جو آپ کے علاقے کے ایم این ایز اور ایم پی ایز منتخب ہوئے ہیں ان کے اوپر پریشر کریٹ کر کے رکھنا ہے اور ان سے 3 مطالبے رکھنے ہیں جب بھی ان سے ملاقات ہو، بلکہ ملاقات رکھنی ہے، یہ بھول نہیں جانا، مطلب وہ لوگ تو نہیں آئیں گے اب آپ کے پاس، آپ نے جو ہے نا ان کے پاس جانا ہے اور ان کو یاد دلاتے رہنا ہے. 3 چیزیں آپ نے یاد دلانی ہیں. نمبر پہلا کیا کہ آپ نے دیکھیں اب بڑا سوچنا ہے، صرف اپنے لیے نہیں سوچنا، اپنی آنے والی جنریشن کے لیے سوچنا ہے. اور بہت سارے جو آپ میں سے شادی شدہ ہیں وہ تو ایسے ہی ظاہر انسان کرتا ہے کہ ہر چیز انسان اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوتا ہے. تو آپ نے بڑا کیا سوچنا ہے کہ آپ نے ان سے یہ کہنا ہے کہ بھائی ہمیں کوئی جو ہے نا کوئی راشن نہیں چاہیے، کوئی امداد نہیں چاہیے، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں چاہیے، بس آپ ہمیں یہ میک شور کر کے دو کہ ہمارے علاقے میں ہمارے اسکول، ہمارے بچوں کے لیے نا اسکول ہونے چاہیے، تعلیم ہونی لازمی ہے. اگر آلریڈی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اس کا تعلیمی معیار آپ کہو کہ ہمیں اور اچھا چاہیے، ہم سیٹسفائی نہیں ہیں. ہمارا تعلیمی معیار ایسا ہو کہ اگر آپ چھوٹے کسی علاقے گاؤں دیہات سے ہیں تو آپ کی یہ ڈیمانڈ ہونا چاہیے کہ بھائی بڑے شہر جیسے کراچی، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد جیسے جو ہے نا تعلیمی معیار ہمیں چاہیے، اور اس سے کم میں آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا. اور آپ نے یہی اچھا، اب مجھے تعلیم کے اوپر کوئی بہت زیادہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا. آپ نے اپنے علاقے میں ایسے لوگ ضرور دیکھے ہوں گے کہ جنہوں نے تعلیم کے بلبوتے کے اوپر نہ صرف اپنی زندگی تبدیل کی، اپنے گھر والوں کی زندگی تبدیل کی، بلکہ اپنے پورے خاندان کی زندگی تبدیل کی. تو وہی سارے لوگ آپ کا رول ماڈل ہیں، اور انہی کو جو ہے نا فالو کرتے ہوئے آپ نے یہ زور دینا ہے کہ جی ہمیں ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز تعلیم دیں. بلکہ اگر وہ تعلیم نہیں بھی دیتے تو آپ نے خود جو ہے نا زور لگا کے اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرانی ہے، تب جا کے آپ کی زندگی سنورے گا. اور آپ نے یہی ان سے ڈیمانڈ صحت کے لیے بھی کرنی ہے کہ ہمیں بڑے شہروں جیسا نا صحت کا نظام چاہیے یہاں پہ. دیکھیں اس کے لیے بہت زیادہ ہائی فائی کیا کہنا چاہیے کہ ہاسپٹلس کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ چھوٹی ڈسپینسریز جو آلریڈی اویلیبل ہیں، آپ نے ادھر یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹرز اچھے ہونے چاہیے. وہ ان سے یہ ڈیمانڈ کرنی ہے کہ آپ یہ میک شور کر کے دیں کہ ڈاکٹرز ہمیشہ اویلیبل ہوں. جب بھی ہم کوئی صحت کی بنیادی سہولیات کے لیے جائیں تو ساری چیزیں ہمیں اویلیبل ملیں. اور تیسرا اور سب سے امپورٹنٹ کام آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے ان سے یہ کہنا ہے کہ ہمیں سرکاری نوکری نہیں چاہیے، کیونکہ سرکاری نوکری جو وہ آپ کو اگر دیتے ہیں ووٹ کے بدلے تو وہ صرف قومی خزانے کے اوپر بوجھ ہوتا ہے، اور وہ قومی خزانے کے اوپر بوجھ ہوتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا بجٹ اور بھاری ہوتا ہے. آپ نے ان سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرنی کہ آپ کو سرکاری نوکری چاہیے، آپ نے یہ ڈیمانڈ کرنی ہے کہ ہمیں کاروبار کے لیے کوئی جو ہے نا مواقع فراہم کیے جائیں. اور یہ آپ کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ نوکری تو جو ہے وہ ایک لمیٹڈ سی ہوتی ہے، آپ کا چلیں گزر بسر جو ہے نا ہو جائے گا کسی طریقے سے، لیکن اگر کاروبار ہوگا تو اس سے تو آپ کی نسلیں فائدہ اٹھائیں گی. تو آپ نے اپنے لیے صرف نہیں سوچنا، اپنی نسلوں کے لیے سوچنا ہے. اور اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ان سے ہر حال میں جو ہے نا اپنے بچوں کے لیے تعلیم لینی ہے اور کاروبار کے مواقع لینے ہیں. تو آپ یقین کیجئے آپ کی آنے والی آئندہ کی زندگی جو ہے نا وہ تبدیل ہو کے رہ جائے گی. امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ساری چیزیں جو ہے نا سمجھ میں آئی ہوں گی اور آپ ان کو سیریس لے کر اس پر عمل کریں گے. تھینک یو سو مچ.